بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے ساتھ ایک نئی پوڈ کاسٹ، ایک نئے مہمان موجود ہیں، مفتی حسن رضا صاحب یو ایس سے۔ سب سے پہلے آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید اور آپ کے بہت زیادہ شکر گزار، آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائیں، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے بلانے کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ناظرین کے لیے بھی اور آپ کو بھی بتاتا چلوں، پچھلی کوئی 3-4 پوڈ کاسٹ میں ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول کے گیسٹ آ رہے ہیں۔ کیا بات۔ عظیم الرحمان عثمانی آپ جانتے ہوں گے نا، پہلے وہ آئے یو کے سے، اس کے بعد ہم نے سعد عثمانی سے پوڈ کاسٹ کی، وہ یو ایس کے۔ آج صبح جو پوڈ کاسٹ تھی وہ بھائی ملیشیا سے آئے ہوئے تھے، اور ابھی آپ یو ایس سے آئے ہوئے ہیں، تو جو ہے نا ماشاء اللہ برکت ہو رہی ہے۔ بہرحال تو مفتی صاحب ماشاء اللہ ایک ٹائم ہو گیا امریکہ میں آپ کو، تو میں نے سوچا کہ امریکہ کی ایجوکیشن بالخصوص اسلامک پرسپیکٹو سے، کہ مسلمانوں کو اسپیشلی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کیا چیلنجز ہیں، تربیت سے ریلیٹڈ کیا چیلنجز ہیں، فیملی سسٹم سے ریلیٹڈ اس وقت مسلم کمیونٹی کو وہاں کیا چیلنجز ہیں۔ میں نے کہا تھوڑا سا ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیں۔ آپ خود بھی ماشاء اللہ ایجوکیشن کے لیے وہاں پہ کام کرنے جا رہے ہیں ان قریب، تو اسٹارٹ میرے خیال سے ہم یہیں سے کرتے ہیں ایجوکیشن سے، کہ امریکہ میں مسلمانوں کو اس وقت ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کیا چیلنجز محسوس ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے خود اتنا ایک بولڈ اسٹیپ لیا کہ آپ اسکول وہاں ماشاء اللہ بنانے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں جو ایجوکیشن کے حوالے سے مسلمانوں کو چیلنجز ہیں، وہ سب سے پہلے چیلنج تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ سطح کے اسکول میں بھیجتے ہیں تو وہاں اسلامک ایجوکیشن نہیں ہے، اور دور جدید کے ساتھ جس طریقے سے مختلف اس طرح کے نظریات پروموٹ کیے جا رہے ہیں، وہ اب وہاں پر آہستہ آہستہ کچھ اسٹیٹس میں کیروکلم کا حصہ بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اوکے، تو اگر کوئی ایسا نظریہ ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، مثال کے طور پر یہ جو قوم لوط کا عمل ہے، وہ جب کیروکلم میں شامل کر دیا جائے تو تھنگس آر گیٹنگ نارملائز۔ یعنی ایک شخص ہے کہ جو ایک بچپن سے ایک چیز کو صحیح نہیں سمجھتا ہے، تو اس کی فطرت میں شامل ہو جائے۔ جیسا کہ مختلف ملحدین ہیں، اگرچہ وہ الہات قبول کر چکے ہیں، خدا پر ایمان نہیں لاتے، لیکن آج بھی پورک نہیں کھا سکتے وہ۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ فطرت کے اندر اس کے لیے کراہت موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک ایسا نظریہ جیسے قوم لوط کا عمل ہے، LGBTQ، جی، تو ایسا کوئی عمل ہے کہ اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی بھی اچھا پہلو نہیں ہے، بلکہ ہم اس سے کراہت اختیار کرتے ہیں، لیکن اگر اسے کیروکلم کا حصہ بنا دیا جائے، ان دنوں کو سیلیبریٹ کیا جائے، کلاس میں اگر اس طرح کے بچے ہوں جو کہ بڑے پرائڈ کے ساتھ اور آنر کے ساتھ بیان کریں کہ ہمارا اس کمیونٹی سے تعلق ہے، تو ہمارے بچوں کے لیے بچپن سے ہی وہ چیزیں نارمل ہو جائیں گی۔ ہمارے بچے ان چیزوں کو نارمل انداز سے دیکھیں گے۔ پھر ایک اخلاقیات کا جو پرسپیکٹیو ہے، یعنی کہ یہ سکھایا جانا کہ آپ کبھی بھی اپنے والدین کی کمپلین کر سکتے ہو، ان پر پولیس بلا سکتے ہو، ان کو پکڑوا سکتے ہو، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تربیت نہیں ہو پاتی اسکولز میں جو ہم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں اسلامی پرسیپشن کے تھرو۔ تو اس لیے وہاں پر اسلامی اسکول کی اشد ضرورت ہے۔ صحیح۔ ابھی کچھ عرصے پہلے سیلانی ویلفیئر کے بانی بشیر فاروق صاحب قبلہ تشریف لائے، تو ان سے بھی میں نے کہا کہ ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ اسلامک اسکول تو آپ کھول دیتے ہیں، لیکن اسلامک اسکول کی فیسز بہت زیادہ ہیں۔ یعنی اگر میں ایوریج آپ کو بتاؤں کہ جن اسکولز کو میں جانتا ہوں تو وہ $800 سے $1000 جو ہے وہ فیس لے رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اگر کوئی شخص ہے جس کے 6 فیگر میں تنخواہ ہے، اور 6 فیگر میں تنخواہ IT والوں کی ہوتی ہے یا کسی اور بزنس مین ہے، وہ 6 فیگر میں پیسے بناتا ہے، وہ بھی اگر 3-4 بچے رکھتا ہے اور $800 یا $1000 دے گا، تو 3-4 بچوں کے وہ جب پیسے دے گا تو باقی پیمنٹس ہیں، گاڑیوں کی پیمنٹس ہیں، گھر کی پیمنٹس ہیں، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو ادارے کام کر رہے ہیں یا جو ویلفیئر ادارے کام کر رہے ہیں، ہمارا ان کو مشورہ ہے اس پلیٹ فارم کے، آپ کی پوڈ کاسٹ کے تھرو بھی، کہ ایک تو اسلامک اسکول بنائے جائیں، کیونکہ وہاں جو میں نے فتنے عرض کی آپ سے، اس تناظر میں اسلامک اسکول کی بہت ضرورت ہے۔ اور جو اسلامک اسکول بنا دیے جائیں وہ صرف امیروں کے بچوں کے لیے نہیں ہوں۔ ہر شخص تو 6 فیگر نہیں بناتا، ہر شخص تو پروفیشنل فیلڈ میں نہیں ہوتا، کچھ لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی ہوتے ہیں جو اور جاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے بچوں کو اسلامی تعلیم دینا کس کا فریضہ ہے؟ وہ ہمارا فریضہ ہے۔ تو اس لیے پہلی شے تو یہ ہے کہ امریکہ میں ایجوکیشن کے حوالے سے مسلمانوں کو یہ چیلنجز ہیں۔ پھر دوسرے چیلنجز یہ ہیں
جو میں نے فیسز کے حوالے سے ذکر کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج، بہت بڑا ظاہر ہے. تو اس لیے جو آپ آ رہے ہیں وہاں پر، جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں امریکہ میں، یا جو لوگ مخیر حضرات امریکہ سے مجھے سن رہے ہیں، مساجد دیکھیں بھی الحمدللہ بن رہی ہیں، لیکن یہ ایجوکیشن کو صحیح کرنا اور اس کو افورڈیبلٹی میں لے آنا، اس کو آپ کے مالی استطاعت میں لے آنا، یہ جو ہے ایک بہت بڑا کام ہوگا جو ثواب جاریہ ہوگا. تو میری تمام سے آپ کے پلیٹ فارم سے اپیل بھی ہے. چلیں، بہت بہت اچھی بات ہے یہ تو آپ نے ڈسکس کیا اس حوالے سے. تو میں پوچھنا چاہوں گا، ظاہر ہے کہ آپ نے کہا کہ فیس کا چیلنج ہے، تو آپ اسکول بنانے جا رہے ہیں، تو آپ نے اس چیلنج کو کیسے سالو کیا؟ چونکہ ظاہر بات ہے جب تک انسان میدان میں نہیں اترتا تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. لیکن میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اسکولز جو ہے وہ بعض اوقات اگر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو آپ جس طریقے سے کسی ادارے کے لیے ڈونیشن کرتے ہیں اور ڈونرز کو لے آتے ہیں، تو آپ نے ان کی ذہن سازی کرنا ہوگی کہ یار جس طریقے سے مسجد بنانا ایک بہت بڑا دین کا کام ہے، کوئی مدرسہ بنانا ایک بہت بڑا دین کا کام ہے، اس طرح اسلامک اسکول بنانا بھی اور اس کو چلانے میں مدد کرنا بھی یہ بھی دین ہی کا کام ہے. تو آپ اس طرح سے یہاں پر بھی ڈونر کو لائیے کہ جن کو سمجھائیے کہ اگر آپ نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہمارے عام مسلمان جو کہ اتنا نہیں کما پا رہے، ان کے بچوں کو اگر آپ کے ڈونیشن کی مدد سے اکوموڈیٹ کر پاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ثواب جاری ہے. تو ہم نے سوچا ہے کہ اس طرح کا ایک سسٹم رکھیں گے. اور وہاں پہ اچھا، یہ جو اسلامک اسکولز ہیں ان کو گرانٹس ملتی ہوں گی اسٹیٹس کی طرف سے؟ جی، نان پروفٹ آرگنائزیشن جو بھی چل رہی ہیں وہاں پر ان کو اسٹیٹس کی طرف سے گرانٹ ملتی ہیں. صحیح. تو آپ نے اپنے اسکول کا فارمیٹ نان پروفٹ رکھا ہے یا؟ ہم نے ابھی آرگنائزیشن کا فارمیٹ جو ہے وہ نان پروفٹ رکھا ہے، لیکن جب آپ اسکول میں فیسز وغیرہ لیتے ہیں تو وہ پروفٹ میں چلا جاتا ہے. اس کو پھر آپ الگ طریقے سے الگ انٹیٹی بنا دیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو آپ نے جیسے ایجوکیشن کے مسائل کا ذکر کیا، تو ظاہر ہے کہ ایک بچہ اگر گورنمنٹ اسکول میں جاتا ہے اور اس کے پیرنٹس اس کو ویکلی بیسس پہ جو ویکینڈ اسکول ہوتے ہیں وہاں اس کو ڈالتے ہیں اور مسجد میں لے کر جاتے ہیں، تو کیا یہ مطلب اس چیلنج کو فیس کرنا آسان ہو جاتا ہے یا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ اب ظاہر یہ تو ہے کہ وہ روزانہ یہ ان چیزوں کو سن رہا ہے تو کسی کشمکش میں تو وہ رہے گا، لیکن مطلب جس کے پاس اب ہو سکتا ہے، چلیں آپ نے تو یہ بتایا نا کہ اسلامک اسکولس میں فیس زیادہ ہے، لیکن کوئی ایسی اسٹیٹ ہو جہاں اسلامک اسکول ہے ہی نہیں، تو وہاں پہ پھر وہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ وہاں چیلنج تو ہے بہرحال، کیونکہ ایک تو ایسے علاقے میں رہنا کہ جہاں آپ بحیثیت مسلمان اقلیت میں ہیں، چیلنج تو بہرحال ہے. بالکل ہے. علماء نے اس لیے یہی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر آپ بحیثیت مسلمان اقلیت میں ہیں، تو کچھ علماء تو اس طرح کی ہجرت کو جائز ہی نہیں سمجھتے ہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس میں درجات ہیں. اچھا. درجہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کی وجہ سے حالت کفر میں جا رہے ہیں یا آپ کو خدشہ ہے کہ اگر آپ کچھ عرصے رکے تو آپ جو ہے وہ کفر کی طرف چلے جائیں گے یا آپ کی اولاد کفر کی طرف چلے جائے گی، تو اس صورت میں آپ پر ہجرت کرنا وہاں سے واجب ہو جاتی ہے، ایسے علاقے کی طرف کہ جہاں مسلمان اور اسلامی ماحول ہے. تو بہرحال اس طرح کی اگر اسٹیٹس میں کوئی رہتا ہے تو اسے کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے علاقے میں ایٹ لیسٹ اگرچہ وہ ملک نہ چھوڑے تو ایسے علاقے کی طرف موو کر جائے کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہو، اسلامک اسکول ہوں، مساجد ہوں، تاکہ بچے جو ہے وہ اسلامی ماحول میں پلے بڑھے. اور الحمدللہ میں جس شہر میں امریکہ میں رہتا ہوں، ڈالس میں کئی لوگوں سے ملا ہوں، ان کو جانتا ہوں کہ جو لوگ باقاعدہ اپنے چلتے ہوئے کاروبار، اپنی پراپرٹیز چھوڑ کر بیچ کر آئے صرف ڈیلس اس لیے کہ ڈیلس میں اسلامی ماحول تھا، ہمارے یہاں اسلامک سینٹرز تھے. ان کا ذہن یہ تھا کہ اسلامی سینٹرز کے درمیان رہیں گے تو مسلم کمیونٹی کے درمیان رہیں گے. تو اس لیے انہوں نے اپنے کاروبار تک کی قربانی دی اور ڈیلس آئے ہوئے. اچھا، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ جو بڑا آپ نے اہم مسئلہ بتایا، اور اس وقت چونکہ ہجرت کا رجحان بہت زیادہ ہے نا، پاکستان سے تو ایک بڑی تعداد میں نوجوان ہجرت کر رہے ہیں، تو وہ تو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے
کہ یار ہم جس شہر میں جا رہے ہیں, ہم جس اسٹیٹ میں جا رہے ہیں, وہاں ہمارا اسلام محفوظ ہے یا نہیں. اور بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی, میں نے آپ کو بتایا صبح بھائی آئے ہوئے تھے ملیشیا سے, تو انہوں نے بتایا کہ میں کوالالمپور میں ہوں, تو وہاں پر جو ہے نا مطلب زیادہ تر مندر ہیں, مسجدیں کم ہیں, مندر زیادہ ہیں. اور وہ بتا رہے تھے کہ میں جو ہے وہ میٹرو لے کر, بس لے کر جمعہ پڑھنے میں جایا کرتا تھا. تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ فیملی ان کی یہاں ہے, تو ان کی بیٹی چھوٹی ہے, تو وہ کہہ رہے تھے میں ان کو اس لیے نہیں لے کے گیا کیونکہ میں یہی سوچا تھا یار وہ ایسے ماحول میں رہیں گی کہ جہاں وہ آس پاس مندر دیکھیں گی تو یقینی سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ چیز اثر تو کرے گی نا. تو اب ہمارے لوگ تو اس حوالے سے بالکل سوچ ہی نہیں رہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ مطلب اس پہ تو پھر اویئرنیس بھرپور طرح سے دینے کی ضرورت ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ مانیں گے, لوگ بولیں گے یار ان کا تو کام ہی جو ہے نا روکنا ہے ہمیں, اور کیا اس کا کیسے حل نکلے گا؟ دیکھیں, پہلے تو جو ہے کہ ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی صورتحال ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے احیاء العلوم میں کہ جو فقر ہے, مجبوری ہے, وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو پہلے تو بنیادی طور پر ہمارے ملک میں بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے جس سے ایک عام دنیا دار کامل مومن رہے. جب انسان فقر میں آتا ہے تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ ہر خرابی کا کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز تو یہ کہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں ان کی نیت تو اچھی ہے کہ اپارچونیٹی کے لیے جا رہے ہیں, اپنی فیملی کو جو ہے وہ اچھا مستقبل دینے کے لیے جا رہے ہیں, اچھا مستقبل دینے کے لیے جا رہے ہیں. القاسب و حبیب اللہ, جو اپنے ہاتھ سے کمانے والا اپنے فیملی کے لیے اللہ کا حبیب ہوتا ہے. تو ایک مطلب نقطۂ نظر تو ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر جا کر صرف دنیا کے ہو جانا, تو ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مسجدوں میں آ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم ملینر ہیں, لیکن چونکہ جب ہم آئے ان ممالک میں تو ہم نے صبح و شام ڈبل ڈیوٹیز کی, نوکریاں کی, پیسے بنائے, ڈالر بنائے, پاؤنڈس بنائے. آج دنیا جہاں کی دولت ہمارے پاس ہے, اولاد ہمارے پاس نہیں ہے, دیندار نہیں ہے, اولاد نے اسلام چھوڑ ہی دیا, اولاد ماں باپ کو جانتی وانتی نہیں ہے, چھوڑ کے جا چکی ہے. اور لوگ آ کے کہتے ہیں کہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ہماری ساری دولت لے لے, اولاد واپس دے دے. تو دنیا کے اندر سب سے بڑا ایسٹ اگر کسی کے پاس کوئی ہے تو وہ ہے اولاد کا ہونا. اور باہر کی دنیا, باہر سے بہت آپ کو چمک والی دنیا نظر آتی ہے, لیکن ہر جگہ کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ہوتے ہیں. تو وہاں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا غم پیسوں کا نہیں ہے, وہاں سب سے بڑا غم اگر باہر کی دنیا میں ہے تو وہ اولاد کا غم ہے. آپ جائیے, لوگ مسکراتے ہوئے چہروں کے پیچھے درد لیے بیٹھے ہیں, لوگوں کے بچے ان کی سنتے نہیں ہیں, انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں بند ہوئیں تو ان کی فیملی میں اسلام بھی نہیں رہے گا. تو یہ ایک بھیانک چہرہ ہے باہر کا. تو جس شخص نے ابتدا ہی سے اپنے فیملی کی ٹیکیئر کی دینی لحاظ سے, تو اس کی فیملی تو دین پر رہے گی, لیکن جس نے اپنی فیملی کو آزاد چھوڑ دیا, کمانے میں لگ گیا, ڈبل ڈیوٹیز کرتا رہا, تو پیسے تو بن جائیں گے لیکن اولاد اور فیملی کو وہ ضائع کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاتے ہی سب سے پہلے انسان کو وہاں پر جو چیز دیکھنی چاہیے, مسجدوں کے قریب گھر لے اور ایسے علاقے میں گھر لے جہاں کچھ اور مسلمان بھی ہوں, اور تعلق جو رکھے, یعنی آنے جانے کا جو تعلق رکھے, فیملی کو لے جانے کا جو تعلق ہے. آپ کس سے ملتے ہیں ایک یہ الگ زاویہ ہے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ کس سے ملتے ہیں یہ ایک الگ زاویہ ہے. تو آپ اگر اپنی فیملی کے ساتھ جس سے ملتے ہیں اس کا اثر آپ کے بچے, آپ کی بیوی لیتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اگر ان ممالک میں جانا ہے تو آپ نے اپنے بیوی بچوں کو کس سے ملوانا ہے. تو مسلمانوں سے ملوائیں گے تو بچے اسلامی اثر لیں گے, اور اگر آپ آزاد منش ہو جائیں گے, وہاں پر گوروں سے بھی زیادہ جا کر گورے بننے کی کوشش کریں. کچھ لوگ کمپلیکسٹی میں ہوتے ہیں, احساس کمتری میں ہوتے ہیں, آپ ان کو دیکھیں گے کہ جیسے ہی وہ باہر موو کیے تو بھول جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کے, ملیں گے بھی الگ انداز سے تو چلیں گے بھی الگ انداز سے. تو انسان پھر یہ ہو جاتا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے. تو بات یہی ہے, آپ وہاں پہنچ گئے لیکن آپ کی آئیڈینٹی مسلمان ہے, اسلام ہے. اگر آپ نے اس کو ہمیشہ ترجیح پر رکھا تو اسلام ہمیشہ آپ کو ترجیح پر رکھے گا انشاءاللہ. بہترین, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہجرت ہونی چاہیے لیکن دیکھ بھال کے جو ہے نا وہ ہجرت کرنی چاہیے. بالکل.
اچھا اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ظاہر ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی اور ہم نے ہجرت کے حوالے سے بھی بات کی. اب ہوتا یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا کی وجہ سے دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی، یعنی حالات بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں رہے ہیں. لیکن پھر بھی ظاہر ہے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ماحول کا کچھ نہ کچھ اثر تو جو ہے وہ رہتا ہے، وہاں پہ وہ چیز بھی مفقود ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو چیلنج ماں باپ کو تربیت، بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہاں ہوتا ہے وہ وہاں بھی رہتا ہے. لیکن وہاں وہ بڑھ اس لیے جاتا ہے کیونکہ بچہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو وہ دنیا ہی الگ ہے. یہاں بچہ گھر سے باہر نکلے گا تو چلو اذان کی آواز تو آ رہی ہے اور لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ والا جو چیلنج ہے پیرنٹس کو جو ہے، پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ جو چیلنج ہے، تربیت اولاد سے جو ریلیٹڈ جو چیلنج ہے، ظاہر ہے آپ تو مسجد میں امام ہیں تو آپ کے پاس تو لوگ آتے ہوں گے ڈسکشن کرنے، تو آپ نے وہ کیسز بھی دیکھے ہوں گے کہ جہاں بچوں کی بہت اچھی تربیت ہوئی. جی بالکل. اور آپ نے وہ کیسز بھی دیکھے ہوں گے کہ جہاں بچے بالکل ہاتھ سے نکل گئے. تو کیا سمجھتے ہیں کیا وہ کی فیکٹرز تھے کہ جہاں ماں باپ نے بچوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور جہاں وہ بچے بالکل ان کے ہاتھ سے نکل گئے؟ آپ نے جو ابتدا میں بات کی کہ پاکستان میں جو بچے پل جاتے ہیں، دیکھیں پاکستان کی آپ مختلف قسم سے آپ ایپ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. لیکن پاکستان میں آدمی جب رہتا ہے تو جہاں آپ ڈی میرٹس گنوا سکتے ہیں تو میرٹس بھی ایک سب سے بڑا لسٹ ہے. یہ فائدہ ہے کہ وہ اسلام سے بچہ ایک قریب وابستہ. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ کلچرل فیکٹس ہیں. ایک آدمی بہت زیادہ دیندار نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلے کا بگڑا ہوا شخص جس سے کچھ سارا علاقہ بدماش کی حیثیت سے جانتا ہے، بگڑے ہوئے آدمی کی حیثیت سے جانتا ہے، لیکن اگر اس کا باپ بیمار پڑ جائے پاکستان میں تو وہ رات کو 2:30 بجے اٹھ کر اپنے باپ کو کندھوں پہ لے کر ہاسپٹل بھاگتا ہے اور صبح مسجد میں آ کے رو کر آنسوؤں کے ساتھ امام کو کہتا ہے کہ میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس طرح کی اولاد آپ کو امریکہ میں بہت مشکل ملے گی. بچوں کی وہ بانڈ نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ جو ہم لوگ جہاں پلے بڑے ہیں جو ہماری ماں باپ کے ساتھ ہیں. میں یہ بات آپ کی توسل سے کہہ رہا ہوں اور یہ بات امریکہ تک اگر میری پہنچ رہی ہے، یو کے تک پہنچ رہی ہے اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ یہ بات میری تسلیم کریں گے کہ جو سننے والے ہیں اگر وہ پاکستان انڈیا میں پلے بڑھے ہیں، ان کا جو قلبی تعلق ماں باپ سے ہے وہ ان کے بچوں کا ان کے ساتھ نہیں ہے. تو پہلا تو کلچرل فیکٹر. یہ مطلب یہ قلبی تعلق کیوں کمزور ہے؟ اس کا کلچر کی وجہ، یعنی ایک نظام ہے، جس نظام میں آپ کو بچپن سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یو آر انڈیپینڈنٹ، جس میں بچپن سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کوئی آپ کا ہمدرد نہیں ہے، اسٹیٹ آپ کا ہمدرد ہے، گورنمنٹ آپ کی ہمدرد ہے. یعنی بچپن سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کی کمپلین بھی کر دینی ہے. یعنی یہ نہیں سمجھایا جا رہا کہ ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کی اطاعت کرنی ہے. ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں تو افیم ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کا تو پیغام دیا ہی نہیں جا رہا. بچپن سے سکھایا جا رہا ہے کہ یو آر انڈیپینڈنٹ. تو اس وجہ سے ظاہر بات ہے جو چیز بچپن کے اندر دماغوں میں سرائیت کر دی جائے تو اس جگہ پر آپ کو وہ بانڈمنٹ کہاں سے ملے گی، آپ کو وہ تعلق کہاں سے ملے گا. تو آپ نے کہا کہ اس کا سدباب کیسے کیا جائے. ہاں مطلب وہ کیا کی فیکٹرز ہیں کہ جو بچے ماں باپ کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں اور اچھے رہتے ہیں اور جو ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، کیا فرق آپ کو میں اس طرح کی فیملیز سے ملا ہوں کہ آپ ان فیملیز کو دیکھیں تو آپ کو پاکستان میں اس طرح کی فیملیز نہ ملیں، اتنی دینداری، اتنی اخلاقیات اس طرح کی، لیکن وہ بہت کم ہیں. لیکن ان میں کی فیکٹر کیا ہے؟ سوال آپ کا یہ ہے. کی فیکٹر یہ ہے کہ انہوں نے ابتدا ہی سے بچوں کو وقت دیا، انہوں نے کام کو سیکنڈ رکھا اور پریورٹی پر، ترجیح پر اپنی اولاد، اپنی فیملی کو رکھا. اب ہوتا وہاں کیا ہے کہ لوگ پوری زندگی لگے رہتے ہیں الٹے سیدھے کاموں میں خود. یعنی بعض اوقات جب ہمارے پاس کالز آتی ہیں اور بندہ کہتا ہے میرے بچے دیندار نہیں ہیں تو ان کی بیویاں فون کر کے کہتی ہیں یہ خود دیندار 1 سال پہلے ہوئے ہیں، یہ مسجد میں آنے ہی 1 سال پہلے لگے، اس سے پہلے تو یہ خود پینے پلانے میں تھے، سارے الٹے کام انہوں نے کیے ہیں. اب جب انسان عمر کی آخری دہلیز پر پہنچتا ہے، مرنے کے قریب آتا ہے تو اسے دین یاد آتا ہے.
اب وہ بچوں کو دیندار بنانا چاہتا. بچے کتنے کے ہو گئے؟ 17 کے. تم نے 7 کے وقت تو نماز کا حکم نہیں دیا تو 17 میں کیا بول رہے ہو ان کو؟ تو غلطی بچوں کی نہیں ہے, غلطی ماں باپ کی ہے کہ جنہوں نے ابتدا سے ہی دینی ماحول نہیں دیا. ابتدا سے ہی آپ بڑوں کا ادب سکھاتے, بات کرنا سکھاتے. ہمارے یہاں کیا سکھاتے ہیں؟ گھر میں کوئی بڑا ہے, بیٹا بیٹھنے کے لیے جگہ دو, بیٹا پانی لے کے آؤ, دادا دادی آئے, نانا نانی آئے, بیٹا جوتے اتارو ان کے, بیگ لو ان کا. یہ کلچرل چیزیں چھوٹی نہیں ہیں, یہ بہت بڑی شے ہے, یہ تربیت کا حصہ ہے. اب بچے کو آپ نے یہ بتایا نہیں, سکھایا نہیں بچپن میں, اب 18-19 سال کا وہ جب ہو جاتا ہے, وہ باہر والے کی عزت کیا کرے گا؟ وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا. تو اس میں قصور ان ماں باپ کا ہے کہ جنہوں نے امریکہ جاتے ہی, یورپ جاتے ہی, آسٹریلیا جاتے ہی پیسے کمانے میں لگ گئے. اب ملینز آف ڈالر تو ان کے اکاؤنٹ میں ہیں, لیکن گھر کا ماحول جہنم بنا پڑا ہے. ملینز آف ڈالر کے مکان میں بھی سکون کی نیند نہیں سوتے وہ. لیکن جن کے بچے باادب ہیں, اگرچہ 2 کمرے کے مکان میں رہتے ہیں لیکن پرسکون زندگی سوتے ہیں. زندگی کی حقیقت یہ ہے. حقیقت. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اگر اس کا سدباب کرنا ہے تو آپ نے ابتدا سے ہی اپنے بچوں کو وقت دینا ہے. اور پاکستان میں بچے پالنا آسان ہے, امریکہ میں, یورپ میں بچے پالنا بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. پاکستان میں تو آپ جاب کرتے ہیں, دادی نے پال دیے, نانی نے پال دیے, محلے کے اندر اچھے لوگوں کی صحبت میں بچہ پل گیا. وہاں ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ نے وقت دینا ہے. اگر آپ نے کسی اور کے آسرے پر رہے, بچے نہیں پل پائیں گے صحیح تربیت کے ساتھ. آپ نے وقت دینا ہے. تو یہی معاملہ ہے, اسی طریقے سے آپ اچھی طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں. اچھا, اب ایک سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے, آپ نے جو باتیں کی ظاہر ہے کہ ایک پتہ چلتا ہے کہ کتنے وہاں پہ چیلنجز ہیں, اسپیشلی جو انسان کی سب سے قیمتی چیز ہے اس کا ایمان ہے, اور اس سے ہی ریلیٹڈ سب سے زیادہ چیلنجز ہے. باقی دنیا کے حوالے سے تو جان مال وہ تو سب ظاہر ہے وہ محفوظ ہے, لیکن سب سے قیمتی چیز آپ کی جو ہے ایک الارمنگ سچویشن ہے نا. تو مطلب دل اس بات پر کیسے آمادہ ہو جاتا ہے کہ ہم امریکہ میں رہیں؟ آپ بھی ظاہر, آپ کو بھی ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کیا ہو یا کر دے کہ بھائی مفتی صاحب بڑا کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے چیلنجز ہیں, خود امریکہ میں مزے کر رہے ہیں, خود بیٹھے ہوئے, کیوں نہیں آ جاتے بھائی پاکستان؟ بعض اوقات پہلی بات تو یہ سوال وہ کر رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے ویزے نہیں لگتے. ٹھیک ہے, یہ تو میں نے ایک لائٹر نوٹ پہ بات, جن کے 2-3 دفعہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں وہاں پر ہیں. لیکن اگر آن اے سیریس نوٹ اس پہ بات کریں ہم, تو دیکھیں میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے, اگرچہ مجھے 5-6 سال ہی ہوئے ہیں وہاں پر, لیکن چونکہ میرا منصب اللہ نے مجھے اس جگہ بٹھایا ہوا ہے کہ لوگ اپنی پرسنل چیزیں مجھ سے آ کے شیئر کرتے ہیں. تو میرا پہلا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پاکستان میں آپ اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پی رہے ہیں, نہ آئیے, آپ یہیں رہیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے یہیں آپ کے لیے بہت خیر رکھی ہے. ہاں, اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان میں اور آپ کے پاس اپورچونٹی ہے ترقی کرنے کی, تو دیکھیے یہ تو ہے کہ مالی آسودگی تو آتی ہے ان ممالک میں جا کے. ہم دن بدن ڈی ویلیو ہوتے جا رہے ہیں, ڈی ویلیوشن آتی جا رہی ہے, سیکیورٹی کا نظام صحیح نہیں ہے, انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہے, اور سیاسی صورتحال آپ کو دور دور تک نظر نہیں آتی کہ کہاں جائے گی. اب تک ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ کہ کون بندہ کس وقت کس کو کب اٹھا لے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا. تو جب انسان کو باہر اپورچونٹی نظر آتی ہے تو یقیناً اسے باہر جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ وجاہدوا باموالکم وانفسکم, قرآن کریم میں بھی جب جہاد کی بات کی جا رہی ہے, خدمت دین کی بات کی جا رہی ہے, جان آپ کی بعد میں مانگی جا رہی ہے, مال آپ سے پہلے مانگا جا رہا ہے. تو امریکہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں, یورپ میں جو لوگ رہ رہے ہیں, ان کی وجہ سے بہت بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں, ان کی وجہ سے بڑے بڑے کام کیے جا رہے ہیں ہمارے ممالک. ایگزیکٹلی, بالکل پرفیکٹ. تو اگر وہ لوگ یہاں آ جائیں تو یہ جو ادارے پاکستان انڈیا میں چل رہے ہیں, ان اداروں کو چلائے گا کون؟ اللہ. نہیں, آپ اللہ ٹینشن لے رہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ تو چلائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے مسبب الاسباب ہے, اسباب پیدا فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مالی آسودگی میں ہیں, تبھی تو یہاں پر وہ کچھ کر پاتے ہیں. انسان کی اپنی جیب خالی ہو تو کسی کی کیا مدد کر پائے گا. تو اس لیے جو آدمی وہاں گیا ہے اور یہاں اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, وہاں جا کے اس نے ترقی کر لی, اور ترقی کرنے کے بعد اب وہ
کسی ادارے کو سپورٹ کرتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, بہت اچھا کام کرتا ہے, لیکن بات پھر دوبارہ وہی ہم نے آ جاتی ہے کہ جہاں بھی وہ رہتا ہے بس یہ کوشش کرے کہ دین کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ امریکہ یورپ کو خالی کر دو مسلمانوں سے, یعنی اگر ہم اس پوری بات کا مقصد یہ لے لیں کہ نہیں بھائی وہاں نہیں رہنا ہے, تو ان تک دعوت دین پہنچائے گا کون؟ اسلام کی بات پہنچائے گا کون؟ اچھا جو بچہ وہاں پیدا ہوا ہے وہ تو یہاں کا نہیں ہے نا. جو بچہ وہاں پیدا ہو رہا ہے, یعنی جو ہمارے بچے وہاں پیدا ہو گئے, جو جوان ہو گئے, کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ پاکستان آ جائیں, وہ انڈیا آ جائیں؟ وہ تو وہیں کے ہیں, تو ان کو بھی تو دین کی دعوت پیش کرنی ہے, ان کے لیے بھی تو ایک ماحول بنانا ہی ہے. تو سب کے لیے آپشن یہ نہیں ہوتا کہ وہ سب کے سب پاکستان آ جائیں, سب کے لیے آپشن یہ نہیں ہوتا کہ سب انڈیا واپس آ جائیں. تو اب ایسا نہیں ہوگا. ہاں جس کے ساتھ ذاتی نوعیت کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ یہاں پر آ کر وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہتر زندگی گزار سکتا ہے, وہ پہلی فرصت میں آئے. لیکن آپ یہ اگر پورا خالی کروانا چاہتے ہیں تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم تو اقبال ابھی دن گزرا ہے ان کا, تو اقبال نے جب ابتدائی طور پر ان کی وطنی سوچ تھی تو کیا کہا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم وطن, سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا. لیکن جب فکر افاقی ہو گئی تو کیا کہا, چین و عرب ہمارا, یہ ہندوستان ہمارا, مسلم ہیں ہم وطن کے, سارا جہاں ہمارا. تو بات یہ کہ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ دھرتی جو ہے وہ اللہ کی دھرتی ہے, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, تو ساری زمینیں اللہ کی ہیں, تو ہم تو ہر زمین پر دعوت دین پہنچائیں گے انشاءاللہ. بالکل یہ ایک ایسا ایکسپیکٹ ہے جہاں پہ مطلب ایک نظر نہیں رہتی, کیونکہ ابھی جیسے ہم نے ہجرت کا ہی ایک چیلنج ہم نے ابھی ڈسکس کیا, لیکن اگر اسی کو اگر ہم تھوڑا سا یعنی یوں زاویہ نگاہ بدل لیں تو ٹھیک ہے بھائی, اگر ایک مسلم فیملی وہاں رہ رہی تھی, لیکن اگر ہجرتیں بڑھ رہی ہیں تو مطلب کمیونٹی بھی تو اسٹرانگ ہو رہی ہے نا, مسلم کمیونٹی. تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ ایک پروٹیکشن جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں, اس کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے جب ایک جگہ ایک کمیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے تو پھر وہ بہت ساری چیزوں میں انفلوئنس بھی کرتی ہے. بالکل ایسا. تو بہت ساری ایسی پالیسیز جو آج بڑی خطرناک لگتی ہیں, لیکن کل کو اگر آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ ان پالیسیز کو بھی چیلنج کسی نہ کسی لیول پر کر سکتے ہیں. تو بہرحال اچھا, میں ظاہر ہے کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت کم ہے اور میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ آپ سے میں بات کروں ایکسپوجر پہ, اور ظاہر ہے کئی طرح کا آپ نے بھی پوچھا بھائی کس طرح کا ایکسپوجر, تو میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے اے آئی کا دور ہے نا, اور ویسے تو سوشل میڈیا پہ اب اوپن ہو گیا ہے, سب ہم چیزیں دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ آپ وہاں ہیں, بہت قریب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو وہاں ٹیکنالوجی اور اے آئی سے ریلیٹڈ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ جو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا جو ہے نا وہ آگے بڑھیں گی اور کیا اس میں ہو سکتا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس وقت امریکہ میں سب سے ہاٹ ٹاپک ہے, اور بہت مشہور شخصیت ہیں وہاں پر, ایک ایلن مسک کر کے جو آٹو پائلٹ کی گاڑیاں بھی بناتے ہیں. ٹیسلا. ہاں میں نام اس لیے نہیں لیا, برانڈنگ ہو جائے گی. اچھا ان کی برانڈ وہ تو برانڈ, وہ خود برانڈ آلریڈی برانڈ, وہ خود برانڈ. ٹھیک ہے. تو وہ اس پر بہت کام کر رہے ہیں, اس وقت بہت ڈیمانڈ میں ہیں. لیکن ہمارے جو نقطۂ نظر ہے وہ ہے کہ اتنی اچھی پازیٹیو بات ہے کہ امریکہ میں جو مساجد ہیں جو مطلب دور جدید کے ساتھ کام کر رہی ہیں, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ان فیوچر میرٹس اور ڈی میرٹس پر اپنی مسجدوں میں گفتگو کر رہی ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہوتے ہوئے کیا چیلنجز اسلامی طور پر اسلامی دنیا کو پیش آ سکتے ہیں, مسلمان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کیا چیلنج پیش آ سکتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کوئی میری بات سن کر یہ کہے کہ یار مفتیوں نے اس میں بھی رکھنا ڈال دیا ہے. میرٹس اور ڈی میرٹس پہ بات ہو رہی ہے, یعنی کن اسپیکٹ سے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آنے والے وقت میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ ہوگا, اور کن اسپیکٹ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے اخلاقیات اور شرعی مسائل پیدا ہوں. بالکل. جیسا کہ ایک چھوٹی سی مثال سمجھاؤں, جیسے میں نے بھی ٹیسلا کا نام لیا, اب اس میں آٹو پائلٹ کا ایک فیچر ہے آنے والے وقت میں, اور وہ جدت پکڑے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو. لیکن اس میں آٹو پائلٹ کرتا کیا ہے, وہ ڈرائیور کو پروٹیکٹ کرتا ہے, جو گاڑی چلا رہا ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے ایکسیڈنٹ سے. لیکن سامنے اسکول کے 10 بچے کھڑے ہیں اور گاڑی کا جو ڈرائیور ہے وہ 70 ایئرس کا ہے, تو یہ اخلاقیات آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کون سمجھائے گا کہ یہ 70 والے نے تو زندگی گزار لی ہے اور یہ ابھی ابتدائی مراحل کے اندر ہیں, جو 10 بچے کھڑے ہیں وہ تو ڈرائیور کو پروٹیکٹ کرے گا.
تو اس لیے بہت سے اخلاقی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور ہمارے وہاں وہ سیشنز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں ہوں گی تو کس کس طریقے سے ہم ان چیلنجز کو حل کر سکتے ہیں. صحیح جی صحیح. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں بہت زیادہ شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہوں گا، اور بڑی اچھی آپ سے ایک ڈسکشن رہی، اور انشاءاللہ پھر موقع ملا تو پھر کبھی بیٹھیں گے. اور اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے مہمان، کسی نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.